کر لیتے ہیں سی ڈی اے کے افسران کے حوالے سے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کئی افسران کا نام جو ہے وہ ایک کچھ فراڈ ہے, اربوں روپے کا زمین کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ان کا نام آیا ہے اور ایف آئی اے نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. اب اس میں ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوئی ہے وہ خلاصہ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ ایک سی ڈی اے کے افسران کے جو ایک فرنٹ مین ہے ان کا نام سامنے آیا ہے اور ان کے گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں, کیا کیا انکشافات ہوئے. کلاسر صاحب, یہ جو فرنٹ مین ہے سی ڈی اے افسران کے غلام سرور, ان کے گھر پر جو ہے وہ چیکنگ کی گئی اور چھاپا مارا گیا اور یہاں سے پاور آف اٹرنی, کئی شناختی کارڈز کی کاپیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ یہاں سے ملا. پلیز کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اتنی ساری یہاں سرگرمیاں ہو رہی ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ, انٹرنیشنل پہ, تو بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں, بڑی بڑی سٹوریز آتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں, رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے ہیں. اب یہی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں, سی ڈی اے کتنا بڑا ایک ادارہ ہے. یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, فراڈ ہوتے ہیں, اس سے اندازہ کر لیں, جیسے آپ نے کہا, ہم نے پچھلے ہفتے سٹوری کی تھی, بیسیکلی اس کا فالو اپ ہے کہ 43 سی ڈی اے کا فیصد گرفتار ہوئے. ٹوٹل کوئی میرا خیال ہے کوئی 56 لوگ تھے, 10 پرائیویٹ تھے اور یہ مطلب 43-44 یہ 44-45 یہ لوگ تھے سی ڈی اے کے, جس میں 5 جو ہیں وہاں سے ایڈیشنل ڈائریکٹر سے لے کے نیچے تک لوگ تھے, مطلب جنہوں نے مل کر کچھ $1.25 بلین کا فراڈ کن لوگوں کے ساتھ کیا تھا. یتیم تھے, بیوہ تھیں, غریب تھے, جن کی مطلب انگوٹھا لگانے والے تھے, الٹریٹ لوگ, جن کے گاؤں جو ہیں انہوں نے قبضے میں لیے, جا کے خریدے کہ ہم اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے اور اس پہ اپنا سیکٹر کھڑا کریں گے. ان کو پیمنٹس کرتے وقت جو ان کے ساتھ فراڈ کیے گئے تو وہ تقریباً $1.25 بلین کا ہوا. جیلی مطلب ہے اس میں انٹریز ڈالی گئی, کسی اور کے نام کا چیک کسی اور کے ساتھ بنا کے دیا گیا, فراڈ کیا گیا, جس میں سی ڈی اے کے بھی جیسے میں نے کہا 5 افسران سمیت کوئی 43 لوگ انوالو تھے, جو بعد میں ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا, بہر بھی تھے. وہ تو سائٹ آپ کو بتائی اس ملک میں کیسے آپ بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, کرتے ہیں. اگلی سٹوری جو اب ایف آئی اے نے بتائی ہے, وہاں پہ اس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا, تو وہاں پہ سی ڈی اے کے یہ انکوائری والے یہ پیرے آئے ہوئے تھے, تو اس پہ سی ڈی اے کو ایف آئی اے کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر کے ہمیں بتائیں. انہوں نے اپنی فائنڈنگ شیئر کی ہیں, دیز آر شاکنگ, کہ یہ کیسے چیزیں کی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ ایک صاحب تھے, ایف آئی آر درج کی گئی تھی یہاں پہ, اور اس کے بعد یہاں ہاؤس نمبر 43 ہے, یہ F8-1 میں ہے, وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا تو ایک غلام سرور صاحب جو ہیں ان کے گھر پر, اور اس میں سے جو ایف آئی اے کو چیزیں ملی ہیں وہ سننے والی ہیں. 400 اوریجنل ان کو سیل ایگریمنٹ ملے ہیں ایک بندے کے گھر سے. اب آپ ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں پڑے تھے ان کے گھر پہ. 500 یا 12 فوٹو کاپیز ہیں ڈیفرنٹ, یہ نیشنل آپ کے جو آئیڈینٹی کارڈ ہیں, 400 اوریجنل سیل ایگریمنٹ, 512 جو ہیں یہ شناختی کارڈ کی کاپیاں, پھر اس کے بعد ایلیگل سیل ڈیڈز, ایفیڈیوٹس, پاور آف اٹارنیز جو کہ ان کے نام پہ ایشو ہوئی تھی, اور مختلف جو الاٹیز تھے اس کے افیکٹیز تھے H16 اور I17 کے ان کے, اور پھر ڈیفرنٹ چیکس بھی تھے جس میں اوریجنل بھی تھے اور فوٹو کاپیز بھی تھیں جو افیکٹیز کے تھیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ 12 کے قریب جو ہے نا یہ بائنڈنڈ آپ کے لیجر تھے اس کے سی ڈی اے کے, وہ قبضہ جو وصول وغیرہ کو ان کا ٹیکنیکل ہے. پتہ یہ چلا جناب کہ یہ جو غلام سرور صاحب جو ہیں مصروف, انہوں نے جناب یہ افیکٹیز جو تھے انہیں یہ کہانی انہوں نے سی ڈی اے کے افسران کے ساتھ مل کے ڈالی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب غریب آدمی ویٹ نہیں کر سکتا, پروسیس نہیں جانتا. اب جس نے مطلب انگوٹھا لگانا ہے, جو پڑا ہوا نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, اس کو تو یہ ہوتا چلو جو 2-4-5 لاکھ روپے مجھے مل جائے, باقی بعد میں کرتے رہیں, کیونکہ وہ اس کو فوری کیش چاہیے ہوتا ہے. اس وقت جو قیمت لگ رہی تھی 8 لاکھ روپے تقریباً فی کنال کے حساب سے لگ رہی تھی, جو سی ڈی اے جا کے بڑا مہنگا بیچتے بعد میں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ایک کام کریں, یہ سارے سیل ایگریمنٹ میرے ساتھ کریں, میں آپ کے بہاف پہ سی ڈی اے سے ڈیل بھی کروں گا, ان سے پیسے بھی لوں گا, آپ ہیں جس نے جتنا لینا ہے میں لیں. سو ان کو جو پیمنٹس کی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ وہ بہت کم کی گئی, زیادہ انہوں نے کرنی تھی, ان کو وہ کیے گئے, پلس ان سے شناختی کارڈ لیا گئے, پھر ان سے پاور آف اٹارنی لی گئی, پھر اگر اکاؤنٹ کھولنے کا ان کو وہ رائٹ دیا گیا کہ وہاں سے اگر 8 لاکھ روپے فی کنال مل رہا ہے تو انہوں نے اس کا جناب پھر ان کو وہ 3-4 لاکھ دیا, باقی انہوں نے خود رکھ لیا. سو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو اس میں یہ افیکٹیز تھے ان سے یہ پیسہ جو جس میں صاف سی ڈی اے والے بھی شامل تھے, اور انہوں نے بہت سارے مطلب فیک انہوں نے انٹریز کی ہیں, فیک پیمنٹس کی گئی ہیں, اور ملتے جلتے ناموں سے بعض دفعہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی کھیلے ہیں. اچھا بینک اس پہ لکھنا چاہیے چیک پہ, جو وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا ایف آئی اے نے کہ آپ چیک پہ آپ کا نام کے ساتھ آپ کو اس طرح کے موقعوں پہ آپ کو والد کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے, سمپلی اس بندے کا نہیں لکھنا ہوتا, وہ تو کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, مطلب میرا نام ہے اگر رؤف ہے تو رؤف نام کے کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ نے اس کے نام پہ دے دیا تو کوئی جا کے جمع کروا لے گا. سو وہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوا ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہیں یہ سرور صاحب جو ہیں ان کو تمام پاور دی ہوئی تھی, لیگل اور فائنانشیل میٹر جو ہیں
یہ فیکٹریز کے بہاف پہ ڈیل کر رہے تھے کہ جو سی ڈی اے نے لینڈ لی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سی ڈی اے کیوں کر رہا تھا کہ ایک بندے کو وہاں پہ جس کو سب نے پاورز آف اٹارنی نہیں دے رہے، سی ڈی اے کیوں کر رہا؟ سی ڈی اے ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ کریں، آپ نے درمیان میں بندے ڈالے، یہ مڈل مین بنے ہوئے تھے، مڈل مین کہہ لیں کہ جناب میں ڈیل کروں گا۔ اچھا یہ نا ہر محکمہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مطلب ایجنٹ ٹائپ بندے ڈھونڈ لیتا ہے، ان کو آسانی رہتی ہے افسران کو کہ ہم بھی سامنے نہیں ہوں گے، کوئی درمیان میں بندہ ہوگا، کچھ وہ رکھے گا، کچھ ہمیں دے گا، کچھ ان کو دے گا۔ سو یہ تھری ٹیئر چلتا ہے، افسران ہیں، اہلکار ہیں، پھر اس کا مڈل مین ہے اور فیکٹری ہے۔ یہ ہر محکمے میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا جناب کہ ان کی یہ جو پیمنٹس ہیں، اچھا بعض کی پیمنٹس ایکسیس پیمنٹس لی گئی ہیں، اگین سی ڈی اے والے اس میں ملوث ہے۔ یہ ساری رپورٹ جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ یہ چیزیں وہاں سے ریکور۔ اچھی خبر یہ ہے، اب تک تو بری خبر تھی، یہ کچھ 56 لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے ایف آئی اے نے، سب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ضمانت ہو گئی آلریڈی؟ جناب جو آپ نے رپورٹ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ پکڑے گئے ہیں، جناب علی وہ سب کے سب ضمانت ہو گئی ہے۔ میں کہ مبارکباد دے دوں آپ کو، میں کو اداس بیٹھے تھے پورے یہ سننے والے بھی دکھی بیٹھے ہوں گے، تو میں نے کہا آگے شاید کوئی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوگی تو اچھا، یہ سب کے سب جو ہے وہ سب کے سب وہ ہو گئے ہیں۔ اور اس دن ہنا ربانی خار صاحبہ نے بھی کہا، شاہجہاں مری صاحبہ نے بھی کہا، اور بلال مندوخیل صاحب نے بھی، اور شاہد اختر صاحبہ نے جو انہوں نے چیئرمین سی ڈی اس دن آئے ہوئے تھے، محمد علی رندھاوا صاحب، ان کی خاصی عزت افزائی کی گئی۔ عزت افزائی کہہ سکتے ہیں، بڑے آدمی بڑے افسر ہیں، ہم کوئی اور لفظ تو یوز نہیں کر سکتے، بہت ان کو رسپیکٹ دی گئی، بڑی عزت دی، سب نے دی کہ کتنا شفاف، کتنا ٹرانسپیرنٹ، آرگنائزڈ اور ڈسپلن قسم کا ادارہ سی ڈی اے اس وقت چلا رہے ہیں محمد علی رندھاوا صاحب۔ اور یہ ایک جی یہ سب نے بڑی عزت افزائی کی۔ اور وہ طارق فضل چودھری صاحب تھے۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب کا بڑا اچھا پوچھا، اب عزت افزائی سے مراد اب سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کیا الفاظ ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب ہی از اے جینٹل مین، میرے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، اب لیکن کیا کریں جرنلزم کی وجہ سے کسی سے بچتا نہیں ہے تعلق میرا۔ اب میرا حال وہی ہو چکا ہے، آدھا شہر مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، آدھے سے میں نہیں ملنا چاہتا، اسی رپورٹنگ کی وجہ سے ہر بندے کے ساتھ تو اپنی مدر زبان کی وجہ سے یا خبروں کی وجہ سے تعلقات خراب کر بیٹھے ہیں۔ سو طارق یہ فضل چودھری صاحب ویسے اچھے بندے ہیں، ہی از اے گڈ مین، تو لیکن ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ وفاقی وزیر ہیں، ان کو ممبر بنا دیا ہے، اور بھی 2-3 بٹھا دیا۔ بھئی یہ کبھی بھی ممبر نہیں ہوتے ان کمیٹیز کے وفاقی وزیر، اگر ممبر ہوں تو وہ استعفیٰ دے جاتے ہوتے ہیں اگر جب وزیر بنتے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے، 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک تو جب بھی سی ڈی اے کا کوئی بھی پیرے آئیں گے تو کوئی اور آئے نہ آئے تو یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ضرور آتے ہیں۔ اچھا انٹیریئر کی بھی میٹنگ ہو اس میں بھی ضرور آئیں گے، بالکل۔ کوئی بھی مشکل میں پڑ جائے، محمد علی رندھاوا صاحب پڑ جائیں، سی ڈی افسران پڑ جائیں، یا سیکریٹری انٹیریئر پڑ جائیں مشکل میں، تو وہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں اور ایسے ایسے ڈیفینس دیتے ہیں جو چیئرمین سی ڈی اے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈیفینس میں نے دینا ہے۔ تو ان کا کام موسٹلی جو ہے جتنے بڑے بڑے افسران ہیں، وہ سی ڈی اے ہو، پھر کامرس منسٹری ہو، پھر کیبنٹ ڈویژن ہو، پھر آپ کا انٹیریئر ہو، یہ بڑے اس وقت وہ ضرور آتے ہیں اور وہ ایک ٹربل شوٹر کا رول ادا کرتے ہیں، سب کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، کسی افسر کو مشکل میں نہیں پڑنے دیتے، بالکل سب کو وہ کرتے ہیں، وہ ڈیفینس کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی آپ کا کیا کام ہے، یہ ان کی نیو جاب ڈسکرپشن ہے۔ میں اگر چیئرمین ہوتا کمیٹی کا تو میں ریکویسٹ کرتا بھائی ہیں میرے کہ بھائی صاحب یہاں سے اٹھیں، آپ چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، وہاں سے ڈیفینس دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بیٹھے بھی کمیٹی ممبر کے طور پر ہیں، آپ کا کام یہاں انکوائر کرنا ہے، یا آپ کا کام بیٹھ کے چیئرمین صاحب کے بہاف پہ آپ نے آرگومنٹس تلاش کر کے دینے ہیں کہ نہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مٹی دسوا کر وہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہنا ربانی خار صاحبہ، شاہجہاں مری صاحبہ، پھر بلال مندوخیل صاحب، شاہد اختر صاحبہ کیوں کلاس لے رہی ہیں اور بالکل ٹھیک لے رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، اسلام آباد کے حالات ہم نے خود دیکھیے۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا یہ کام انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ہمارے اچھے تگڑے افسر کو مشکل میں نہیں آنے دیں، بالکل آپ نے ان کو اپنے اوپر لے لیں اور اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن ان کو مطلب گرم اس زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتے۔ شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف جو کیس تھا چودھری شوگر ملز کا، اس کی انکوائری جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ نیب کی درخواست پر جو ہے وہ یہ انکوائری بند کر دی گئی۔ یہ تو ایک اور بڑا ریلیف جو ہے وہ ملا ہے شریف فیملی کو چودھری شوگر ملز کیس میں۔ کلاسرا صاحب ویسے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہماری بیوقوفی ہم اس قصے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، لوگ ہنسیں گے ہم پہ کہ بھائی صاحب اس سے بڑے بڑے کام ہو گئے، آپ کو یہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی گزر گیا ہے تو اس کی پونچھ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں سر۔ وہ یہ تھے جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے لندن سے، یہی نیب عدالتوں میں جا کے انہوں نے کہا جی ہم غلط تھے، جس نے 3 سال پہلے سزائیں دلوائی تھیں وہی کہہ رہے تھے جی ہم نے غلط کیا تھا، نواز شریف صاحب انوسینٹ ہیں، کیس بند کریں۔ یہ اسی طریقے سے پورا نادرا جو ہے بایو میٹرک وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، اتنا تکلف بھی انہوں نے نہیں کیا جی ہم چلے جائیں، تھوڑی سی فارمیلٹی کر لوں، انہوں نے کہا نو ڈٹ کے کریں گے، ہو گیا۔ اس کے بعد تو چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں، لیکن
اس میں مزے کی چیز یہ وہ میرا خیال ہے شوگر مل ہے جب مریم نواز صاحبہ سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے. یہ وہ مشہور زمانہ کیس ہے جس میں بہت سارا بعد میں وہ ان کے اس میں ایسیٹس اور شیئر وغیرہ نکل آئے تھے سارے. تو اب اسی ہی کیسز میں گرفتاریاں ہوئی تھیں ان کی. نواز شریف صاحب پہ بھی کیس تھا نیب کا اور مریم صاحبہ پہ بھی تھا. تو ان کو کوئی 48 ڈیز کا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا. مریم صاحبہ گرفتار ہوئی تھیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے 2-3 مہینے بعد انہوں نے اس کی ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا. تو ضمانت ان کو جن شرائط پہ ملی تھی وہ یہی تھی کہ اب 7 کروڑ روپیہ بھی آپ جمع کروائیں, پھر آپ شیورٹی بانڈز وغیرہ بھی دیں, تو پھر اس پہ ان کی ضمانت ہوئی تھی. اب نیب نے کہا ہے جا کے کہ جناب کہ یہ کیس غلط تھا, انکوائری ہم نے کی ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, تو لہٰذا اس کیس کو آپ وہ کر دیں, آپ کلوز کر دیں. ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل ہیں یا انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے جو 7 کروڑ روپیہ جمع کروایا وہ بھی واپس کریں. اچھا, وہ بھی ہمیں واپس کریں. صاحب ذرا کیس ختم ہو گیا تو اگر پھر پیسے واپس کریں. تو وہ ایک علیحدہ سے اپلیکیشن مریم نواز صاحبہ نے دی ہے. بہت جلد 7 کروڑ روپیہ ان کے پاس آنے والا ہے, مریم نواز صاحبہ کو ملنے والا ہے. مزے کی بات یہ بتاؤں, شریف فیملی اس معاملے میں بڑی وہ لکی رہی ہے. اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا 12 اکتوبر ہوا تھا جناب مشرف دور میں, اس وقت حمزہ شہباز جو ہیں ان کو ایز اے گارنٹی کے طور پر پاکستان میں رکھا گیا تھا. باقی ساری فیملی سعودی عربیہ چلی گئی تھی. کچھ انہوں نے ان پہ جرمانے ہوئے تھے, کوئی بینک لون وغیرہ کا کوئی ایشو تھا, کچھ 40-50 کروڑ روپے کے جرمانے ہوئے تھے ان پہ, انہوں نے دینے تھے. تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو نیب کو ریگولر طور پر وہ جرمانے جمع کرواتے رہے قسطوں میں, 40 کروڑ روپے کے قریب جمع کروائے تھے. خیر وہ ہو گئے بات, مطلب انہوں جرمانے دے دیا, نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے, باہر چلے گئے. نواز شریف صاحب واپس آ گئے, ججز موومنٹ انہوں نے بحال کروائی تھی. اب آپ سمجھ آئے گا ججز موومنٹ کی بحالی کیوں ضروری تھی, ذرا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جناب وہ واپس آئے تو جناب انہوں جب ججز بحال کروا لیے تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے 2001 ان کو 2000 میں جو سزائیں دی گئی تھیں 14 سال وٹ ایور جو بھی تھی, تو انہوں نے وہ سزائیں بھی معاف کی, کیس کو رینیو کیا, وہ بھی سزائیں معاف کی تھیں, اور دوبارہ ان کو لڑنے وغیرہ کے جو بھی بیان تھے اجازت دے دی. یہ بڑا یونیک کیس تھا کہ آپ کی سزائیں 10-12 سال بعد آپ کی ختم کر دی گئیں. تو اب اس کے بعد انہوں نے ایک درخواست دی تھی اس وقت بھی کہ نیب کو جو ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے 40 کروڑ روپے کے ہم نے جرمانے دیے وہ واپس کریں. نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ جو جرمانے تھے میاں نواز شریف صاحب نے جمع کروائے تھے تو وہ ان کو واپس ہوئے تھے, واپس بھی ہوئے. جی وہ 40 کروڑ روپے حمزہ شہباز شریف صاحب نے جمع کروایا تھا وہ ان کو واپس کیا. نیب کا اکیلا پہلا اور آخری کیس ہوگا, تو لہٰذا وہ واپس کیے گئے تھے. کیونکہ بات تو ان کی ٹیکنیکل تو یہ تھی بھی جب یہ کیسز ہی ختم ہو گئے, میاں صاحب بری کر دیے گئے ہیں, افتخار چودھری صاحب نے کر دیا ہے, تو پھر جرمانے بھی واپس کریں. جرمانہ کس چیز کا؟ سو جناب انہوں نے 1 ٹکا بھی انہوں نے نہیں کھانے دیا نیب کو اور کسی اس کو, کہ اس وقت دے دیے. اب یہ دیکھنا بعد میں لے لیے. اسی طریقے سے یہ ہوا ہے کہ بھائی صاحب وہاں پہ جو آپ کو ضمانت کا پیسہ تھا کیس کی, تو نیب خود کہہ رہا ہے جی غلط کیس تھا, نہیں بنتا, کچھ نہیں ہے. تو جرمانہ کس بات کا پھر؟ تو ہمارے ساتھ نہیں, یہ تو خیر اس کی ضمانت کے لیے پیسے تھے نا کہ ہمارے 7 کروڑ روپے واپس کریں. ہاں ضمانت. تو مریم صاحبہ کے پاس وہ لکشمی آنے والی ہے, پیسے آنے والے ہیں, 7 کروڑ روپیہ اس کمنگ میں. تو کیس وہی ہے جو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میری پاکستان اگر نہیں سوری لندن کیا میری تو پاکستان میں جائیداد نہیں ہے, وہی والی جائیداد جو بعد میں نکل آئی تھی یہاں پہ, تو اس پہ جو جرمانے ہوئے گرفتاریاں ہوئیں اور اب اس پہ پیسے. بس صحیح ہے, کوئی تو خوش ہو رہا ہے, 7 کروڑ آ رہے ہیں. میں نے کہا جوپیٹر, وہ آپ کو ایسٹرالوجی میں پڑھتا رہتا ہوں تھوڑی سی, تو لگتا ہے مریم صاحبہ کا جو سٹار ہے اسکارپین ہے, اسکارپین کے لیے شاید میرا خیال ہے جوپیٹر جو ہے نا خوشخبریاں ہیں, مطلب ہے وہ کہتے ہیں 18 اس کے بعد اس میں ہم مہینے میں بیٹھے, مارچ کے بعد سب لوگوں کے لیے پیسہ ہی پیسہ, آسانی. تو پہلا تو ہم نے دیکھ لیا, سرکاری نتیجہ پہلا سامنے آ گیا.